اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الصدقۃ عن المیت والدعاء لہ۔ یہ بیان ہے کہ مردے کی طرف سے صدقہ دینا اور اس کے لیے دعا کرنا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قال اللہ تعالی والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ یہ سورہ حشر کی آیت نمبر 10 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، اور جو لوگ ان کے بعد پیدا ہوئے اور وہ یہ کہتے ہیں، یہ دعا کرتے ہیں، ہمارے پروردگار ہمیں بخش دیجئے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دیجئے جو ہم سے پہلے ایمان پر رخصت ہوئے۔ تو اس آیت کریمہ سے پتہ یہ چلا کہ اہل ایمان کا یہ شیوہ ہے کہ وہ جہاں اپنے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، وہیں اپنے گزرے ہوئے مومن بھائیوں اور مومن عورتوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ مغفرت کی دعا جیسے زندہ کے حق میں قبول ہوتی ہے جب زندہ کرتا ہے، تو ایسے ہی یہ زندہ جب اپنے مردہ مومن بھائیوں اور بہنوں کے لیے کرتا ہے تو اس کے لیے بھی اللہ قبول کرتا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ ہمیں مغفرت کی دعا خود اپنے لیے کرنی چاہیے، اس کے بعد اپنے والدین کے لیے کرنی چاہیے، اس کے بعد اپنے عزیزوں اور اپنے ان لوگوں کے لیے جن سے تعلق ہے، چاہے وہ روحانی تعلق ہو یا خاندانی تعلق ہو، پھر عام مسلمانوں اور عام مومنوں اور مومنات کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اس طرح کی دعائیں بہت سی مشہور ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، اور پھر یہ دعائیں ایسی ہیں کہ براہ راست بندہ اللہ سے کرتا ہے، جس زبان میں کرے اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ ضرور نہیں ہے کہ آپ عربی ہی میں دعا کریں، بلکہ اللہ سے راز و نیاز کی باتیں اپنی زبان میں انسان کرتا ہے، تو جیسے کہ ہم اردو میں بھی کرتے ہیں، اللہ بخش دے، اللہ مغفرت فرما دے، اللہ گناہوں کو جو ہے کافور کر دے، مٹا دے، درجات کو بلند کر دے۔ یہ بات ضرور ہے کہ جو الفاظ احادیث میں دعاؤں کے یا اذکار کے آئے ہیں، ان الفاظ کی پابندی جہاں تک ہو سکے کرنی چاہیے، چونکہ اگر وہ الفاظ بڑے جامع مختصر ہوتے ہیں لیکن معنی کے حساب سے اس میں بڑی وسعت ہوتی ہے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اوتیت جوامع الکلم، کہ مجھے جامع گفتگو کا سلیقہ دیا گیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصر سی گفتگو جو ہے لفظ، مختصر سا جملہ بے شمار معانی کی وسعتیں اپنے اندر پنہا رکھتا ہے۔ تو الفاظ حدیث اور الفاظ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو منقول ہیں، ان کا اہتمام اس طرح وہ ان الفاظ میں نور ہوتا ہے، اس نور کا احساس ہونا چاہیے۔ بہرحال یہ قرآن کی آیت کا خلاصہ یہ نکلا کہ مومنین کا یہ شیوہ ہے کہ اپنے لیے بھی مغفرت دعا کرتے ہیں اور گزر جانے والے مومن بھائیوں اور بہنوں کے لیے بھی کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں پہلی حدیث ہے، وعن عائشہ رضی اللہ عنہا ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ان امی افترت نفسها وأراها لو تكلمت تصدقت فهل لها أجرا إن تصدقت عنها؟ قال نعم، متفق علیہ۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ایک شخص آئے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ محترم
میری والدہ کی زبان بند ہو گئی، یعنی انتقال سے پہلے اچانک انتقال ہو گیا، اور ایسا لگتا تھا کہ وہ کچھ کہنا چاہتی، میں ایسا محسوس کر رہا تھا کہ وہ کچھ کہنا چاہتی ہیں لیکن وہ کہہ نہیں سکیں اور ان کا انتقال ہو گیا۔ اور ایسا ارادہ، ایسا لگتا تھا کہ اگر وہ کچھ کہہ پاتی تو وہ راہ خدا میں صدقہ کرنے کی وصیت کرتے، تصدقت، کہ اگر وہ بول پاتی، وہ چاہ رہی تھی بولنا، اور کیا بولنا چاہ رہی تھی مجھے محسوس ہو رہا تھا۔ ظاہر ہے کہ اولاد جو ہے اپنے والدین کے اشاروں کو سمجھتی ہے، تو انہوں نے ان کے اشارے سے اور ان کے چہرے مہرے کے جو ہے نقوش سے یہ سمجھ لیا کہ والدہ کی زبان تو اچانک بند ہو گئی، انتقال ہو گیا، لیکن وہ کچھ کہنا چاہ رہی تھی۔ اور کہنا کیا چاہتی کہ مالی صدقہ ان کی طرف سے کیا جائے، صدقے کی بات کرتی ہیں، اللہ کی راہ میں جو ہے کچھ دینے کی بات کرتی۔ تو یہ تو ان کا یہ حال تھا۔ اس کے بعد پھر دوسرا سوال کرتے ہیں کہ فَهَلْ لَهَا أَجْرًا إِن تَصَدَّقْتُ عَنْهَا، اچھا اے اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ اگر میں اپنی امی جان کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا ان کو اجر ملے گا؟ یہ سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے، تو آپ نے ارشاد فرمایا نعم، جی ہاں ملے گا ثواب۔ یعنی تم جو جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری والدہ صدقہ کرنا چاہتی تھیں اور ایسے ہی محسوس ہوتا تھا، تو اب آپ پوچھ رہے ہو کہ کیا اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں ان کے مرنے کے بعد تو انہیں فائدہ مند ہوگا ان کے لیے؟ تو جی ہاں فائدہ مند ہوگا، نعم، جی ہاں۔ تو اس سے پتہ چلا، یہ حدیث بخاری اور مسلم میں ہے، کیا پتہ چلا کہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کی طرف سے اگر صدقہ، مالی صدقہ کیا جائے تو وہ ان کے لیے مفید اور نفع رساں ہوتا ہے اللہ کے حکم سے۔ تو اسی طرح دوسری حدیث ہے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان جب مر جاتا ہے، جیسے ہی انسان کی روح قبض ہوتی ہے اس کا عمل رک جاتا ہے۔ ظاہر ہے اب نہ نماز پڑھ سکتا، نہ سبحان اللہ کہہ سکتا، نہ الحمدللہ کہہ سکتا، اب جو جتنے اس کے عمل ہیں فوری طور پہ وہیں رک گئے۔ تو گویا اب ایسا کوئی عمل وہ نہیں کر سکتا جو اس کے لیے مفید ہو، عمل ہی نہیں کر سکتا۔ لیکن تین چیزیں ایسی ہیں کہ اس مرنے کے بعد بھی اس کے کام آوے ہیں، اگرچہ اس کا عمل تو رک گیا، لیکن یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ اس کے لیے مرنے کے بعد بھی آخرت میں، برزخ میں، قبر میں، یعنی مرنے کے بعد جتنے مراحل ہیں ان میں وہ چیز کام آوے۔ ان میں سے پہلی چیز ایسا صدقہ جس کی نافعیت جو ہے عام ہو، جاری ہو، صدقۃ جاریہ، جاری صدقہ جاریہ اردو میں بولتے ہیں صدقہ جاریہ۔ صدقہ جاریہ کا مطلب ایسا صدقہ جو فوری طور پہ ختم نہ ہو جائے بلکہ وہ باقی ہو اور اس کا نفع لوگوں کے لیے عام ہو۔ مثلاً کسی نے اپنے والدین کے لیے نام سے مسجد بنا دی، یہ تو اس کی طرف سے ہوا، لیکن خود کسی نے مثلا مسجد بنائی یا پانی کا انتظام کر دیا، تو اس طرح کا عمل کہ اس کا نفع اس کے مرنے کے بعد دنیا والے اٹھا رہے ہیں، تو یہ صدقہ جاریہ کہلاتا ہے۔ اور اس میں بڑی وسعت ہے، ہر دور کے لحاظ سے۔ پہلے جو ہے کنواں کھدوا دینا، جو ہے نل گڑوا دینا، آج ظاہر ہے کہ پمپنگ سیٹ لگوا دینا، تو پانی کی جن شکلوں سے پانی نکالا جائے اور عوام کو اس سے فائدہ پہنچے، اس کی شکلیں بدلتی رہیں گی۔ اسی طرح مسجد کی بھی شکلیں بہت سی بدلتی رہتی ہیں۔ پہلے مسجدیں
کیسی بنتی تھی اب بہرحال، لیکن نفس مسجد یا نفس مدرسہ، مسافر خانہ یا وقف کر دینا کوئی جائیداد کہ اس کی آمدنی سے جو ہے لوگوں کو اس کا پابند کر دینا کہ لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں، تو اصل جائیداد باقی رہے گی۔ ایک تو یہ ہے کہ پیسے دے دیا آپ نے کسی کو، وہ پیسے ظاہر ہے کہ ایک جس کو آپ نے دیا وہ ختم کر دے گا، ختم مسئلہ۔ یہ صدقہ تو ہے لیکن صدقہ جاریہ نہیں ہے۔ صدقہ جاریہ یہ ہے کہ مثلا پورا ایک کمپلیکس بنایا آپ نے، پوری بلڈنگ بنائی اور وہ بلڈنگ اللہ کی راہ میں آپ نے دے دیا، اب یہ بلڈنگ موجود ہے، اب اس میں جو آمدنی ہے وہ لوگوں کے لیے خرچ ہو رہی ہے، تو یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اس سلسلے میں ایک مشہور شخصیت گزری ہے کویت میں، شیخ عبداللہ علی مطوع، بہت ہی دیندار شخص ہے، ان کو ہم نے دیکھا ہے، ان کا انتقال ہو گیا۔ تو ان کا ایک عمل یہ تھا کہ اپنے کسی دوست کے ساتھ وہ بازار گئے، بازار جانے کے بعد انہوں نے وہ مثلا مرچیں ہیں، دھنیا ہے، اس طرح کی چیزیں وہ خرید رہے تھے۔ تو اب مثلا جس سے خرید رہے تھے اس نے کہا جو ہے 5 ریال میں دیں گے، انہوں نے کہا کہ نہیں 3 ریال میں دو، 4 ریال میں دو، یعنی مول بھاؤ کافی کیا، چھوٹی سی چیزوں خریدنے میں کافی مول بھاؤ کر کے لے کے آ گئے۔ تو ان کے اس دوست نے کہا، اما یار اللہ نے تم کو اس قدر دولت سے نوازا ہے اور یہ 1 ریال 2 ریال تم چھوڑا رہے ہو، کم کرا رہے ہو، کیا ہے؟ تو ٹھیک ہے ابھی بتاؤں گا، خاموش رہے۔ وہ آگے اور نماز پڑھنے کے بعد مسجد ہی میں اپنے دوست نے کہا کہ دیکھیے یہ سامنے جو 3 بلڈنگیں نظر آ رہی ہیں وہ تینوں میری ہیں، وہاں کہ تم گواہ رہو کہ ان تینوں بلڈنگوں کو میں نے اللہ کی راہ میں وقف کیا۔ اس کے بعد کہا دیکھو جہاں تک سودا خریدنے کی بات تھی، خرید و فروخت کی بات تھی، تو اس میں مول بھاؤ کرنا یہ سنت ہے، طریقہ یہ بھی، تو وہاں پہ معاملہ کیا جا رہا ہے، تجارت کی جا رہی ہے، تو اس حساب سے میں تجارت کر رہا ہوں۔ اور یہ اب دیکھ لو ملینوں ڈالر کی جو ہے بلڈنگیں، 3 بلڈنگیں سامنے ہیں، اللہ کے راہ میں وقف۔ تو کہاں تو یہ طریقہ ہے کہ وہ گیا صدقہ جاریہ اس بڑے پیمانے پہ۔ اخیر میں انہوں نے اپنے مال کا 1/3 حصہ جو ہے وقف کر دیا، پوری دولت کا ایک، اس کے بعد پھر جو ہے وراثت وغیرہ جاری ہوگی۔ تو آج بھی بہت سے اداروں اور بہت سے تنظیموں کے لیے وہاں سے جو تعاون کرتے ہیں تو ثلث المطوع یعنی عبداللہ مطوع کے 1/3 مال میں جو وقف ہے اس سے، تو یہ طریقہ ہے، یہ ہے صدقہ جاریہ۔ تو صدقہ جاریہ کی بڑی ایک نمبر۔ دوسری بات، او علم ينتفع به، یا مرنے والا علم چھوڑ کے مرا ہے جس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ علم چھوڑ کے مرنے کی بھی بڑی قسم ہے، مثلا اس نے دین کے ایسا علم جو مفید ہو انسانیت کے لیے، وہ شاگرد بے شمار چھوڑ دیے اس نے، اب وہ شاگرد دوسروں کو پڑھائیں گے، یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ تو ہاں یہ اسی لیے ہم کہتے ہیں علم نافع، ایسا علم جس سے نفع۔ اب یہ بات یہ حدیث کے الفاظ عام ہیں، او علم ينتفع به، یا وہ علم چھوڑ کے مرا ہو ایسا علم جس سے فائدہ ہو۔ تو اس علم میں وہ سارے علوم آ جائیں گے جو انسانیت کے لیے مفید ہوں گے، دینی علم بھی ہے اس میں، اور پھر جو ہے آپ کے سائنس کے وہ علوم جو انسانیت کے لیے مفید ہے، میڈیکل سائنس، مثلا میڈیکل کالج، یا جو ہے اسی طرح ریسرچ کالج، اس طرح کی چیزیں وہ چھوڑ کے پڑا جس سے فائدہ لوگ اٹھا رہے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ اس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ اسی طرح علم کی اس میں آج کل شکلیں ہیں، کتابیں لکھ کے، یا آج کل اس میں بے شمار اس نے وہ تقریریں کر رکھی ہیں، جو کیسٹ تیار ہیں، ویڈیو تیار ہیں، جو ہے آڈیو تیار ہے، یعنی اس سے علم پھیلتا رہے گا۔ تو ہر وہ علم کی جتنی شکلیں ہیں وہ جس سے جو مفید ہو لوگوں کے لیے، ایسا علم چھوڑ کے مرے، چاہے اولاد کی شکل میں ان کو علم جو ہے تدریس کے ذریعہ، تعلیم و تربیت کے ذریعہ ان کو علم سے نواز جائے، شاگردوں کو نواز جائے، ایسے ادارے دینی، ٹیکنیکل، سائنسی، انسانیت کو فائدہ پہنچانے والے علم وہ چھوڑ کے مرا ہے، تو وہ بھی اس کا ثواب اس کو پہنچتا رہے گا۔ عمل تو اس کا رک گیا، لیکن یہ ان چیزوں کا جو ہے تو گویا اس کا علم فائدہ، اس کا ثواب پہنچتا رہے گا۔
او ولد صالح یدعو لہ. تیسری چیز کہ وہ نیک اولاد چھوڑ کے مرا ہے، یعنی مرا ہے تو اس کے پیچھے نیک اولاد ہے، ایسی صالح اولاد جو اس کے لیے رات کی تنہائیوں میں یا دن کے اجالوں میں دعائیں کرتے ہیں، یدعو لہ، جو اس کے حق میں دعا کرتے ہیں. تو ایسی اولاد جو نیک ہو، صالح ہو اور اس کے لیے دعا کرے. تو گویا یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ بعد مرنے کے اگرچہ اس کا عمل تو رک گیا، لیکن یہ تین چیزیں ایسی ہیں جو چھوڑ کے مرا ہے تو مرنے کے بعد بھی اس کا اجر، اس کا ثواب اس کا پہنچتا رہے گا. صدقہ جاریہ اور مفید علم اور نیک جو ہے بچے، نیک اولاد چھوڑ کے مرا ہے. ظاہر ہے جو نیک ہوگا وہی دعا کرے گا. ولد صالح یدعو لہ، تو ایک تو اولاد چھوڑ کے مرے، اس کے بعد اس کی صفت لگائی صالح، نیک. اور ظاہر ہے کہ نیکی کا ثمرہ کیا ظاہر ہوگا؟ یدعو لہ، جو اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرے گا، اس کے ترقی درجات کی دعائیں کرے گا، اللہ کے سامنے رو رو کے گڑا گڑا کے کہے گا اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کے درجات کو بلند کیجئے، ان کی خطاؤں کو معاف کیجئے. اور یہ سلسلہ ایک دو دن کا نہیں، مستقل وہ چلتا رہے گا. آپ دعاؤں پڑھتے اللہ مغفر لی ولی والدیہ، اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرما، ولی والدیہ، اور میرے والدین کی مغفرت فرما. تو گویا بالکل لگا. یہی طریقہ بھی ہے کہ سب سے پہلے دعا اپنے لیے کی جاتی، اپنی ذات کے لیے. شروع جو کرے دعا میں اپنی ذات سے کرے. اس کے بعد سب سے بڑا حق جو ہے والدین کا ہے، اپنے والدین کے لیے کرے. اس کے بعد پھر درجہ بدرجہ سب کے لیے دعا کرے. تو گویا یہ وہ دو چیزیں سامنے آئیں کہ مرنے کے بعد میت کے کام جو آتی ہیں وہ یہ دو چیزیں بنیادی طور پہ متفق علیہ ہیں. اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. براہ راست قرآن و حدیث سے یہ دو چیزیں ہیں کہ ایک مالی صدقہ، مرنے والے کی طرف سے مالی صدقہ کیا جائے تو مرنے والے کو ثواب پہنچے گا. ایسے ہی مرنے والے کے لیے دعا کی جائے تو اس کو ثواب پہنچے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری مغفرت فرما، والدین کی مغفرت فرما، تمام مومن مردوں اور مومن عورتوں، مسلم مردوں اور مسلم عورتوں کی مغفرت فرما. اور خاص طور پہ ان دنوں میں جو مسجد اقصیٰ کے سلسلے میں اللہ کے دشمن کارروائیاں کر رہے ہیں ان کو جو ہے ناکام کر، ناپاک کوششوں کو تباہ و برباد کر، اور غلبہ جو ہے وہ اہل حق کو کا ہو، اور مسجد اقصیٰ ناپاک ہاتھوں سے نکل کر پاکیزہ نمازیوں اور مومنین کے ہاتھوں میں آئے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين.